السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 48 تلاوت کی گئی، 48 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ یعنی سچی کتاب نازل کی، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے کی آیتیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اہل کتاب کے سامنے توریت کے بارے میں بتلایا کہ توریت ہدایت اور نصیحت کی کتاب تھی، اور یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ توریت کے مطابق فیصلہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کی تعریف فرمائی اور بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمایا اور انجیل کو حق کے ساتھ نازل کیا اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور پھر اہل کتاب میں سے عیسائیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں بتلایا، اور یہیں سے پچھلی تمام باتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یہیں سے بات ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اب یہی ہدایت کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب ہدایت کی نہیں ہے۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ ابھی لوگ اپنی طرف سے ایک کتاب بنا لیں اور اس کو جو ہے نا اپنے جھولے میں رکھ لیں اور گلی گلی پھرتے رہیں، ہر نماز کے بعد کھول کھول کے پڑھیں، اس سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت ملے گی قرآن کریم سے، ہدایت ملے گی نبی کی تعلیمات سے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے، اس کی جو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، یہ اس لیے سنائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے، اپنی زندگی سے کمپیریزن کیجئے اور اس کو سنبھالنے اور سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ یعنی سچی کتاب نازل کیا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہ جو کتاب ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کیوں؟ ہر کتاب اپنے پہلے سے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، لیکن قرآن کریم کو بھی اس لیے بتلایا گیا کہ جو کتاب ہے اپنی پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کہ صرف یہی نہیں بلکہ توریت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے، زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے، صحیفے بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے صرف تصدیق کرنے والی نہیں ہے، آگے اللہ نے فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی مہیمن ہے۔ مہیمن وَمُهَيْمِنًا، مہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ مہیمن کہتے ہیں نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ یہ جو قرآن کریم ہے حفاظت کرنے والی ہے اپنی پچھلے تمام کتابوں کی، نگرانی کرنے والی ہے اپنی تمام کتابوں کی۔ حفاظت کیسے کرنے والی ہے؟ اس کی مثال دیا ہے ایک مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر کہ جس طرح سے ایک مرغی اپنے تمام بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، آپ دیکھیں گے مرغی جب بیٹھتی ہے تو اپنے پر کو پھیلاتی ہے اور تمام بچوں کو اس میں سمیٹ لیتی ہے۔ قرآن کریم بالکل اسی طرح سے پچھلی تمام کتابوں کے مضامین اس قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں سب کو اللہ نے اس کتاب کے اندر سمیٹ لیا ہے، اسی لیے یہ مہیمن ہے۔ اور یہ کتاب مہیمن ہے یعنی محافظ ہے، نگراں ہے،
حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے مہیمن ہے، اس اعتبار سے محافظ ہے کہ یہ کتاب جو ہے پچھلی تمام کتابوں کے لیے کسوٹی ہے، پرکھنے کی چیز ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ پچھلی تمام کتابوں کے اندر اگر کوئی مضمون ہے، کوئی آیت ہے، اور وہ مضمون، وہ آیت جو ہے اس کا مفہوم قرآن کریم سے میچ کر جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہے. لیکن پچھلی تمام کتابوں کے اندر اگر کوئی ایسا مضمون ہے، کوئی ایسا مفہوم ہے، کوئی ایسی آیت کریمہ ہے جس کا معنی اور مفہوم قرآن کریم کے بالکل اپوزٹ ہے. مثال کے طور پر انجیلوں کے اندر جو ابھی موجودہ انجیلیں ہیں، ان انجیلوں میں ایک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ تثلیث. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تین مل کر کے ایک خدا ہے. یا پھر اللہ، عیسیٰ اور روح القدس یہ تین مل کر کے ایک خدا ہے. قرآن اس کو ڈینائی کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، لہذا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اسی طرح سے انجیلوں کے اندر ایک عقیدہ کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یہی اللہ ہے. قرآن اس عقیدے کو انکار کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی کتاب کی بات نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ابھی جو انجیل ہے اس کے اندر ایک عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے کہ کنفیشس کرنا ہے، یعنی کفارہ مسیح علیہ السلام اپنے گردن کے اوپر اپنی تمام امت کا جو ہے گناہ لے کر کے چلے گئے، اب ان کی امت کے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، اس لیے وہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے جو موجودہ انجیل ہے اس میں انبیاء کی توہین کی گئی ہے، انبیاء کے بارے میں اخور بخور بات بیان کی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مضمون پچھلی کتابوں کے اندر قرآن کے مخالف ہوگا وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا. قرآن اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اسی طرح سے اگر کچھ ایسا مضمون ہو پچھلی کتابوں کے اندر جو قرآن کے مطابق تو نہیں ہے لیکن قرآن کے مخالف بھی نہیں ہے، یعنی ایسی بات ہے جس کی مخالفت قرآن سے نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں کے بارے میں امت کو یہ حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر پچھلی کتابوں کی ایسی بات سن لو، اس کو سچا بھی نہیں سمجھو، اس کو جھوٹا بھی نہیں سمجھو، اس کی تصدیق بھی نہیں کرو، اس کی تکذیب بھی نہیں کرو. یہی چیز ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے سچی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے اور پچھلی کتابوں کی محافظ اور نگراں بھی ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب اللہ نے ایسی کتاب آپ کے لیے نازل فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جب اللہ نے آپ کو حق دے دیا ہے قرآن کی شکل میں تو اس حق کو چھوڑ کر کے آپ لوگوں کے چکر میں مت پڑیے، لوگوں کے خواہش کے پیچھے مت پڑیے. مطلب کیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے، کوئی مسئلہ بتاتا ہے، کسی کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی اجازت نبی کو بھی نہیں دی گئی، تو ان کی امت کو کیسے، ان کی امت کے لوگوں کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرے تو اس کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے سے فیصلہ کرے. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے حق کو بھیج دیا ہے تو اس سے منہ موڑ کر کے، اس سے ہٹ کر کے آپ لوگوں کے خواہشات کے پیچھے مت چلیے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر دیا، ہر امت کے لیے. محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے امت، ہر امت کے لیے اللہ نے شریعت مقرر کیا ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی امتیں ہیں سب کا دین ایک ہے، سب کا دین اللہ نے ایک ہی نازل کیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، یا اس سے پہلے ہود علیہ السلام کی امت ہو، صالح علیہ السلام کی امت ہو، جتنی بھی ہے قوم ہود ہے وہ ہو، یا پھر صالح علیہ السلام کی امت ہو، یا پھر اس سے پہلے قوم عاد ہو، جو بھی ہو، یہ سارے کے سارے کا جو دین ہے وہ ایک ہے. اور دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ. تمام امتوں کے اندر اللہ نے یہی عقیدہ نازل کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اس کی امت کے اوپر فرض. اسی طرح سے ہر امت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ آخرت پر یقین رکھنا ہے، اور آخرت میں پہنچنے کے بعد جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اچھا یا برا اس کے مطابق ہم کو بدلہ ملے گا. اس پر یقین رکھنا یہ دین ہے جو تمام امتوں کے اندر تھا، لیکن شریعت ہر دور میں الگ ہے. فار ایگزامپل نماز کا حکم ہماری امت کو بھی ہے، روزہ کا حکم ہماری امت کو بھی ہے، زکوٰۃ کا حکم ہماری امت کو بھی ہے. اس سے پہلے جو امت گزری ہے ان کے اندر بھی نماز کا حکم تھا، روزے کا حکم تھا، زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن نمازوں کی تعداد میں فرق، ادا کرنے کا طریقہ فرق، کون کون سا وقت ہے اس میں فرق. اسی طرح سے زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی، اس میں فرق. مثال کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بہن کے درمیان نکاح کو جائز قرار دیا تھا. یہ ایک اضطراری معاملہ تھا، لیکن بعد میں اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. مثال کے طور پر اس امت سے پہلے کسی بھی مرد کے لیے بیوی رکھنے میں کوئی یہ نہیں تھا، کتنا بھی چاہے بیوی رکھ سکتے ہو، لیکن اس امت کے اندر 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے شریعت مقرر کیا ہے، ان کے عمل کرنے کے طریقے مقرر کیے ہیں. لیکن اللہ نے آگے مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی بناتا تھا، سب کو ایک ہی امت پر لے آتا تھا، دنیا میں اختلاف نہیں ہوتے تھے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام کے تمام کو ایک ہی امت بناتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں تم کو آزمائے. یعنی نجات تو قرآن سے جڑنے میں ہی ملے گا، لیکن اللہ نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا کہ آپ قرآن کو مانیے. اللہ نے اختیار دے دیا، لیکن ماننے کا حکم دیا کہ ماننا ہے. مانا، اس کے مطابق زندگی گزاری، کامیابی ہے. اس کے مطابق زندگی نہیں گزارا، کامیابی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ نیکی کی طرف بھاگے، خیر و بھلائی کی طرف بھاگے. یہاں پر خیر و بھلائی اور نیکی سے مراد خالی نماز پڑھنا نہیں، خالی روزہ رکھنا نہیں، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے اس طرح سے عبادت کرنا، یہ خیر ہے، باقی دوسرا کوئی خیر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، دیکھو لوگو تم تمام کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جب تم اللہ کے میدان میں لوٹو گے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹو گے آخرت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. یعنی دنیا میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، آخرت میں فیصلہ ہوگا. آخرت میں سارے فیصلے ہوں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ حق پر تھے یا نہ حق پر تھے. لیکن یاد رکھیے حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، حق صرف نبی کی تعلیمات ہے، دوسرا کچھ بھی حق نہیں ہے. باقی ساروں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.